بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر وہاں سے چل پڑے۔ آپ کے قلب میں فلنطونس کا قول گر کر گیا اور آپ نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم اس نے جتنی باتیں کہی ہے وہ سب اس کے صفحہ دل میں نقش معلوم ہوتی ہے۔ اس کا کلام صاف گواہی دے رہا ہے کہ اس کی عقل نے مذہب اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے یہ بقیہ دن اسی اضطراب و قلق میں گزارا۔ رات ہوئی تو پھر آپ چپکے سے فلنطونس کے پاس آئے اور اسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، فلنطونس نے آپ سے کہا، یوحنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سے حجاب نے ظالمین کو متقین کے راستہ کی اتباع سے روک لیا ہے؟ جو شخص حق کی تلاش کرتا ہے وہ ضرور اسے مل جاتا ہے، اور جو باطل کی متابعت کرتا ہے باطل اسے پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، الملک، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اگر تم بصیرت کی آنکھ اور دلیل و حجت کی بصارت سے دیکھتے تو ان کا مذہب کبھی نہ چھوڑتے۔ تم نے ایسی نعمتوں کی طرف توجہ کی جو خود زوال کی طرف متوجہ ہے اور اپنی طرف دیکھنے والوں کو عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے پاس سے چلے آئے۔ خفیہ خفیہ اس کے تجسس میں رہے حال دریافت کرنے کی کوشش کی، اور جو راستہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف جاتا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ فلنطونس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خیمہ سے نکل کے اپنے بنیام اور ایگانوں کے پاس آئے اور بھی سامان درست کر کے چلنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بنیام اور ساتھ چلنے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ یہ اپنا مذہب چھوڑا اور دنیا عزت و تاج ترک کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چل دیے۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے تو حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے قبیلے کے 200 آدمیوں نے یہاں ملے، جو پہلے سے انہی کے انتظار میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے فلنطونس سے کہا، ایھا الملک، کیا آپ نے مسلمانوں کے لشکر پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ خدائے قدیم و ازلی کی قسم، میرا ارادہ ان کے پاس جا کے ان کے دین میں داخل ہونے کا ہے۔ میں بھی ان جملہ انہی کے ہو جاؤں گا۔ جو شخص بنا کی آنکھ سے دنیا کی طرف دیکھتا ہے وہ آخرت کے لیے کام کرنے لگتا ہے۔ اے یوحنا، تمہیں کیا چیز مانی ہے؟ تم ہی ہمارے ارادے میں ہمارا ساتھ دو، اور جو ہم کرنے والے ہیں وہ تم بھی کرو۔ آپ نے فرمایا، ایھا الملک، آپ کو جاذب حق نے گمراہی کے راستے سے کھینچ لیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام قصہ اس سے بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ رومیوں پر ایک داؤ چلنے کا ہے۔ فلنطونس نے انہیں بوسہ دیا، ان کی بات سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم اکیلے آدمی ہو، یہ کام کس طرح کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ایھا الملک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابہ جو 20,000 رومیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، میرے گھر میں ہی میرے رائے میں آپ جلدی نہ کریں۔ اپنے قوم کے پاس واپس چلے، میں ایک آدمی کو عبیدہ بن جراح رضی کی خدمت میں روانہ کر دوں گا، جو انہیں ایک خفیہ راستہ سے جسے ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہے لے آئے گا۔ کل آپ اپنے لشکر کے ہرقل کے گردرہے میں شہر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 200 صحابوں کو ہتھیار دے کر قید سے چھوڑ دوں گا۔ مسلمانوں کا لشکر ادھر حملہ کر دے گا۔ آپ اپنے لشکر کے ہرقل پر ٹوٹ پڑنا اور خود بنفس نفیس ہرقل کو پکڑ کے اپنے قبضہ میں کر لینا۔ تو جناب نے ایسا کیا تو گویا آپ نے جہاد کے فرض کو انجام دے دیا۔ میں میرے قبیلے کے آدمی نے اس 200 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جس کر کے شہر میں پر حملہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح اس سب کے مالک ہو جائیں گے۔ اگر جناب کا یہ ارادہ ہے کہ میرا عید کسی پر ظاہر نہ ہو اور میں اپنی دار السلطنت میں واپس چلا جاؤں، تو آپ اپنے لشکر کی عنان کسی اپنے معتمد آدمی کے ہاتھ میں دے دیجیے۔ فلنطونس نے کہا، میں اسلام کو اس وقت قبول کر رہا ہوں جبکہ میری نیت دنیا کی حکومت سے بیزار ہو گئی ہے۔ مجھے تخت حکومت کی ضرورت نہیں۔ جب یہ مال ملا تو ہو جائے گا اور میں اسلام کو مدد دے چکوں گا تو پھر مکہ معظم میں جا کر حج کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کروں گا، اور وہاں سے واپس آ کے بیت المقدس میں سکونت اختیار کر لوں گا، اور اس وقت تک کہ میری روح اس قفس عنصری سے مفارقت نہیں اختیار کرے میں وہی رہوں گا۔ آئیے تو بتلاؤ کہ ہمارا فیام لے کر عربوں کے پاس کون شخص جائے گا اور عازم ارادے سے انہیں کون مطلع کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس چند جاسوس ہے جو ان کے ذمہ اور ہمارے معاہدے کے لوگ ہیں، میں انہیں سب بتلا دوں گا۔ یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھی اور حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ فلنطونس اور ان کے سب آدمی شب کی تاریکی میں خیمے میں کھڑے ہوئے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی انہیں اپنی طرف آتا دکھلائی دیا۔ حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کیا اور حضرت یوحنا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سردار عبیدہ بن جراح نے اسلام کی طرف سے
آپ کا شکریہ ادا کرتے اور فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں والی رحمۃ الکبریٰ کے حالات، اس کا اپنی قوم سے گفتگو کرنا، تم دونوں کو آپس میں باتیں کرنا اور جس چیز کا تم نے ارادہ کیا ہے اس سے بلا کمکاز آگاہ کر دیا ہے۔ نیز والی رحمۃ الکبریٰ کو بشارت دی ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کل انطاکیہ فتح ہو جائے گا، رومیوں کی اس سے سلطنت اٹھ جائے گی اور ہرقل کا عمل اس سے چھن جائے گا۔ فلنطانس کا چہرہ یہ سن کے خوشی کے مارے دمکنے لگا، ایمان میں زیادتی ہوئی اور اس کی زبان پر جاری ہوں الحمدللہ الذی ہدانا الاسلام والایمان۔ تمام تعریفیں ان اللہ کے لیے جنہوں نے ہمیں اسلام اور ایمان کی طرف ہدایت کی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے دیکھا، یا ابا عبیدہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت کی تمہیں بشارت ہو، کل انطاکیہ صلح سے فتح ہو جائے گا۔ والی رحمۃ المدائن الکبریٰ اور یقنا والی حلب کے مابین یہ گفتگو ہوئی ہے اور ایسا معاملہ گزرا ہے۔ وہ دونوں تمہارے لشکر کے قریب ہی ہے، تم ان دونوں کے پاس اپنا حکم بھیج دو۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بیدار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا اور حضرت عمرو بن امیہ زمر رضی اللہ عنہ کو اس طرف روانہ کیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ فلنطانس نے جب یہ سنا تو اس کے بدن میں راشا پڑ گیا، رونگتا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، واقعی یہی دین سچا ہے۔ پھر یہ لوٹ کے بادشاہ کے لشکر کے پاس آئے اور اس کے گرد گھومنے لگا کہ گویا اس کا پھیرا دے رہے۔ یقنا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الکبریٰ کے پاس سے اپنے آدمی کو لے کر اس ارادے سے جس کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں رخصت ہوئے تو راستہ میں انطاکیہ سے بادشاہ کا مصائف آتا ہوا دکھلائی دیا۔ مشعلیں اس کے سامنے جل رہی تھی اور حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ اور حضرت رفاعہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس 200 قیدی اس کے ہمراہ تھے۔ اپنے اس مصائف سے دریافت کیا کہ انہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ نے ان کے متعلق یہ ارادہ کیا ہے کہ کل انہیں قتل کر کے ان کے سروں کو مسلمانوں کی طرف پھینک دیا جائے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دنیا تنگ دکھائی دینے لگی۔ آپ نے اس سے فرمایا، بادشاہ کے سب سے بڑے مصائب تم جانتے ہو کہ کل ہمارے ان کے مابین جنگ ہونے والی ہے۔ اگر تم نے انہیں قتل کر کے ان کے سروں کو مسلمانوں کی طرف پھینک دیا تو جب وہ ہم میں سے کسی شخص کو گرفتار کر کے پکڑ لے جائیں گے تو کیا کچھ نہ کریں گے؟ اللہ سے ڈرو اور اس کام میں جلدی نہ کرو، انہیں میرے پاس چھوڑ دو اور بادشاہ کو اس کام سے باز رکھو حتیٰ کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ صاحب نے انہیں یہاں چھوڑا اور بادشاہ کے پاس جا کے جو کچھ یقنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا انہیں سردار یقنا ہی کے پاس رہنے دو۔ صاحب بادشاہ کا یہ پیام لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا، ملک ہرقل کہتا ہے کہ تمہاری ہی حفاظت میں رہیں گے۔ یقنا رحمۃ اللہ علیہ انہیں لے کر اپنے خیمے میں آئے اور ان قیدیوں کے انطاکیہ سے نکل آنے کا ملال کرنے لگے، کیونکہ آپ نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں ان کے ذریعہ شہر پر خروج کروں گا۔ آپ نے انہیں خیمہ میں لا کر ان کے ہتھیار کاٹ کے ہتھیار دیے اور جو ارادہ کر رکھا تھا اس سے آگاہ کیا اور والی رحمۃ الکبریٰ کے متعلق کہ وہ بادشاہ پر حملہ کرے گے سب قصہ بتا دیا۔ زرار بن عزور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم کل جہاد کر کے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، چونکہ آپ کو قید میں 8 ماہ گزر گئے تھے، اس لیے آپ کے تمام زخم بر آئے تھے۔ یقنا رحمۃ اللہ علیہ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس متفرق کر دیا اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک کے پاس بھیج دیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ انطاکیہ سے قیدیوں کے لے آنے کا حکم دراصل ہرقل نے نہیں دیا تھا بلکہ اس کے خاص غلام بالیس بن اویبس نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے اس رات خواب میں یہ دیکھا تھا کہ گویا آسمان سے ایک شخص اترا ہے، اس نے اس کا تخت الٹ دیا ہے اور اس کے سر سے اس کا تاج اڑ گیا ہے اور وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ سوریہ سے تیرے ملک کا زوال قریب ہو گیا، بدبختی کی دولت جاتی رہی، شقاق و نفاق کی حکومت اٹھ گئی اور اتفاق و دعوت کی بادشاہت آ گئی۔ اس گویا اس شخص نے اس کے لشکر میں پھونک ماری جس سے اس میں آگ لگ اٹھی اور یہ مروب ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے دل میں اس نے اپنے ملک کی زوال کی تعبیر لی اور کس سے کچھ ظاہر نہ کیا۔ اس نے عربوں کے آنے سے پہلے اپنا خزانہ اسباب تحفے تحائف جو عمدہ تھے دریا میں کشتیاں ڈال کر ان میں برتوا دیے تھے اور چپکے اور باب دولت میں سے کسی کو خبر نہ ہو کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان ان میں لدوایا تھا۔ جب اس نے رات کو یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی اور تمام اہل و عیال کو خفیہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے بھیجا، پھر اپنے اخوانی سلطنت کو بلا کر ان سے خواب کے متعلق بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ یہاں سے بھاگ جانے کا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام بالیس جو کو
ہراقل کے بہت زیادہ مشابہ تھا، بلا کر اس سے اپنا لباس پہنایا، پٹکا دیا، تاج سر پر رکھا اور اس سے کہا کہ میرا ارادہ عربوں سے مکر فریب کرنے کا ہے، تم یہاں میری جگہ رہو، میں ان کے پیچھے کمینگاہ میں جا کر چھپوں گا۔ یہ تمام سامان اسے پہنا کے یہ گھر والوں کو لے کر کشتی کے پاس آیا اور اس میں سوار ہو کر چل دیا۔ بالیس نے اس کی جگہ بیٹھتے ہی ان 200 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا اور حضرت قنار رحمۃ اللہ علیہ کا راستے میں ملاقات ہو گئی۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، حضرت ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہرقل انطاکیہ سے دراصل مسلمان ہو کے نکلا تھا۔ اس کی وجہ یوں ہوئی تھی کہ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی قوم سے پوشیدہ یہ تحریر کر کے بھیجا تھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کسی وقت سکون نہیں ہوتا، آپ کوئی دوا ارسال کر دیجئے جس میں استعمال کرو۔ آپ نے اس کے لیے ایک کلاہ روانہ کر دیا تھا۔ ہرقل نے جب اسے سر پر رکھا تو فوراً درد جاتا رہا، مگر جب اسے سر سے اتارا تھا تو پھر ہو گیا۔ آخر جب بھی سر پر رکھ لیتا تو سکون ہو جاتا تھا، اور جب اتار لیتا تو پھر درد شروع ہو جاتا تھا۔ اسے اس پر بہت تعجب ہوا اور اس نے غلاموں کو اس کے ادھڑنے کا حکم دیا۔ جب ادھیڑا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، یہ مکرم اسم ہے، ہر کیسا بزرگ سچا دین کے ایک آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ حروف ایک دوسرے سے ورثہ میں منتقل ہوتی ہوئی والی امیدیہ تک پہنچ گئی تھی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے جب امیدیہ پر فوج کشی کی تھی، معتصم کے درد سر لائق ہو گیا تھا۔ والی امیدیہ نے اس کے پاس حروف بھیجی تھی۔ جب اس نے اسے سر پر رکھا تو آرام ہو گیا تھا۔ معتصم نے اسے کھولنے کا حکم دیا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی پایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔